بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کل ہماری مجالس، ہماری بات چیت اور ہماری آپس کی گفتگو کا اکثر حصہ اور سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا معاملہ مہنگائی اور معاشی جو حالات ہیں وہ ہے۔ ہم لوگ اسباب کے درجے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسباب دو قسم کے رکھے ہیں۔ دنیا میں پیش آنے والے وقوعات، واقعات، حادثات، اچھائی برائی کے جہاں ظاہری اسباب ہوتے ہیں، وہاں باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب کی طرف تو ہم توجہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور بعض اوقات لایانی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں باطنی اسباب کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے، اس کا ادراک بھی نہیں ہے، اور احساس بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات بھی آقا علیہ السلام کہتے ہیں وحی یوحا، وہ اللہ کی طرف سے حضور کو وحی کی جاتی۔ چنانچہ یہ جو معاشی حالات ہیں اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہر شخص پریشان ہے، امراء بھی پریشان ہیں، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ امیر اس لیے پریشان ہے کہ کام نہیں ہو رہے، کارخانے بند ہیں، معیشت کا پہیہ نہیں گھوم رہا۔ جب کارخانے بند ہیں، معیشت کا پہیہ نہیں گھوم رہا، تو نچلا طبقہ جو ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو ان کموڈیٹیز کو آگے بیچ کر چھوٹی موٹی رقم جمع کرتا ہے، وہ بھی نقصان میں ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ اور رہی صحیح کسر مہنگائی پوری کر دیتی ہے۔ تو ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے کیا لائحہ عمل دیا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ اقبل علینا کا لفظ بڑا زبردست ہے۔ حدیث کے طالب علم اور حدیث کو پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ اقبل علینا سے مطلب کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے، ہر حدیث میں یہ لفظ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہماری طرف توجہ فرمائی
کہ یعنی اگلی باتیں جو حضور نے ارشاد فرمائیں اس کو ارشاد فرمانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اہتمام فرمایا. یہ نہیں کہ کسی نے سوال پوچھا تو حضور نے جواب دے دیا، یا دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، بلکہ اہتمام کے ساتھ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہماری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کے لوگوں. پتہ یہ چلتا ہے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اکثر جو ہے مہاجرین تھے، یعنی ہجرت کرنے والے. اور پھر فرمایا خمسن اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ. خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 معاملات ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم ایسے حالات کا کبھی سامنا نہ کرو، تم ان 5 معاملات کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو، تمہاری زندگیوں میں وہ 5 حالات کبھی بھی نہ آئیں. میں خود پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے. یعنی گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف وارننگ بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ، اور خصوصاً صحابہ اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، وہ ان معاملات میں کبھی بھی مبتلا نہ ہو. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الافشاء فیہم الطاعون والاوجاع، کہ کسی قوم میں زناکاری نہیں پھیلتی، کسی قوم میں زنا عام نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اپنے ساتھ 2 چیزوں کو لے کر آتا ہے. کسی قوم میں فحاشی، کسی قوم کے اندر بدکاری، کسی قوم کے اندر فواحشات اور منکرات نہیں پھیلتے، نہیں عام ہوتے مگر یہ کہ وہ 2 معاملات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. الطاعون فیہم والاوجاع، سب سے پہلی چیز وہ طاعون ایک بیماری تھی، اور یہاں محدثین نے فرمایا یہاں مخصوص طاعون مراد نہیں ہے. طاعون بھی ایک وبا تھی نا، وبا. یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام محدثین فرماتے ہیں یہاں مراد بیماریاں ہیں، بیماریاں. فیہم الطاعون والاوجاع، اور تکالیف، ایسی تکلیفیں کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ پچھلے لوگوں نے ان تکلیفوں کا اور بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. کیوں جی، کرونا 10-12 سال پہلے کسی نے سنا تھا؟ اندازہ بھی نہیں تھا کہ دنیا 1.5-2 سال کے لیے جامد ہو جائے گی، یوں رک جائے گی جیسے گھڑی کے سیل ختم ہو کر گھڑی نہیں رک جاتی. اس طریقے سے دنیا جو ہے وہ بالکل منجمد ہو جائے گی، فریز ہو جائے گی. کسی نے سنا بھی نہیں تھا. اور پہلے زمانوں میں وبا آتی تھی، مثال کے طور پر ایک بصرہ میں آ گئی، کوفہ میں آ گئی، اسلام آباد میں آ گئی، پوری دنیا میں، امریکہ سے لے کے جاپان تک اور ساؤتھ افریقہ سے لے کے ناروے تک، دنیا کا پورا خطہ بند. کیا یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تھا؟ کیا اللہ رب العزت کی چاہت کے بغیر تھا؟ میرا اور آپ کا کیا ایمان ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلنا گوارا نہیں ہے.
اور پہلی وجہ حضور نے فرمائی جس قوم جب زناکاری عام ہو جائے، فواحشات عام ہو جائیں، میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے، قوم کی بیٹیاں اور عورتیں اس وقت محفوظ نہیں، بیٹیاں اور عورتیں کیا 6 سال کی بچیاں محفوظ نہیں، کیا زمین و آسمان ہلتے نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اخبارات میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر نہیں سنتے؟ اب تو دل ایسے پتھر ہو گئے، یقین کریں 8-10 سال پہلے جب ایسے خبریں سنتے تھے تو لقمہ بھی حلق سے نہیں اترتا تھا کہ 4 سال کی بچی کے ساتھ ایک سنگ دل، ایک خبیث الباطن شخص زنا کرے اور اس کو مار دے۔ اب تو ہم ایسے عادی ہو گئے کہ یہ خبریں صبح شام سنتے ہیں اور طبیعتوں پر اثر نہیں ہوتا۔ تو مجھے بتاؤ، جب ایسی بدبختی مسلمان معاشرے میں، اسلامی مملکت میں ہو جائے، جب ججوں کے گھروں سے بچیاں نکلیں جن کو تشدد کیا ہوا ہو، کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں، اور آپ کے معاشرے کی اشرافیہ کے گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کو زنا، اجتماعی زنا کا نشانہ بنایا جاتا ہو، تو مجھے بتاؤ زمین و آسمان ہلیں گے نہیں؟ اور پھر انصاف بھی نہ ملتا ہو۔ یہ تو اللہ رب العزت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے طفیل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہونے کی برکت سے عذاب، عمومی عذاب اس قوم پر، اس امت پر نازل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کی قسم قوم لوط اور قوم عاد اور قوم سمود کو کب کا پیچھا چھوڑ چکی ہے قوم۔ تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی، عریانی، زناکاری عام ہو جائے، اللہ رب العزت ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں کہ لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، کہ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے کبھی ان تکالیف اور بیماریوں کا نام بھی نہ سنا ہو۔ دوسری بات، وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری چیز کہ کسی قوم کے اندر مالی معاملات، وَلَن تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی عام نہ ہو، مگر یہ کہ اللہ رب اخذوا بالسنین، اللہ رب العزت ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ 1 کلو کی جگہ 3 پاؤ دے دیا، اور 10 کلو کی جگہ 9.5 کلو دے دیا، اور رقم پوری لے لی، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ لیکن ناپ تول میں کمی اعمال کی بھی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی اخلاق کی بھی ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی معاملات میں صرف یہ وزن کی نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض کروں گا، لیکن حضور فرما رہے اخذوا بالسنین وشدۃ المؤنہ، یہ ہے وہ لفظ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے معاشی تنگی مسلط کر دیتا ہوں، جو قوم مالی معاملات کے اندر گڑبڑ کرتی ہے، وشدت المؤنہ، معاشی تنگی مسلط کر دیتے ہیں اللہ رب العزت اس قوم پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن قوموں پر عذاب کا ذکر کیا، سمجھ رہے ہیں بات؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن اقوام پر عذاب کا ذکر کیا، مثلا قوم لوط، ایک غیر فطری رویے سے اپنی خواہش کو پورا کرتی تھی۔ قوم عاد، قوم سمود،
بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور نعمتوں میں قوم سمود کو اللہ نے جسم عطا فرمایا تھا، ایسا جسم تھا مضبوط پہاڑ اور چٹان کی طرح۔ روایت میں آتا ہے ایک آدمی یوں کر کے بغل میں درخت لیتا تھا اور پورا درخت ایسے کر کے اکھاڑ دیتا تھا، ایسی شدت اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ جا کر دیکھیں مدائن صالح میں، اگر کبھی جانا ہو، حضرت قوم سمود کے جو آثار ہیں وہاں پر، تو پتھروں کو کاٹ کر، سنگلاخ پہاڑ ہیں، پتھر کے پہاڑ، ان کو کاٹ کر گھر بنائے ہوئے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی مشینیں جو ہے اتنی صفائی سے کام نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے ہاتھوں سے کیا ہو، ایسی مضبوط قوم اللہ نے ہلاک اور تباہ فرما دیا، نبی کی بات نہیں مانی بت پر۔ لیکن ایک قوم کا ذکر ایسا ہے کہ جو فائنینشیل کرائم میں ملوث تھی، آپ سمجھ رہے ہیں بات، معاشی گناہ میں ملوث تھی، بت پرستی بھی تھی، لیکن قرآن مجید نے جو خاص طور پر ذکر کیا ان کی ایک عادت کا، وہ یہ تھا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، حضرت شعیب فرما رہے ہیں میری قوم یہ وزن کے اندر زیادتی کمی نہ کیا کرو، جتنے پیسے لو اتنی چیز دو، جتنی چیز لو اتنے پیسے ادا کرو۔ ایک قوم کو اللہ رب العزت نے باقاعدہ فائنینشیل کرائم کی وجہ سے ہلاک فرمایا، وہ باز نہیں آئے۔ حضرت شعیب کو مذاق اڑاتے تھے، حضرت شعیب کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت شعیب کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ اپنے مالی لین دین درست کرو۔ میرے اور آپ کے مالی لین دین کیسے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہم سے کام کرنے کو تیار نہیں، دنیا کی کوئی قوم آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، دنیا کی کوئی قوم آپ سے مال خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے کافر اور ہندوؤں سے مال خریدیں گے، قادیانیوں سے مال خریدیں گے، عیسائیوں اور سکھوں سے مال خریدیں گے، پاکستان کے مسلمانوں سے مال نہیں خریدیں گے۔ کون ہے یہ لوگ؟ حکمران ہیں۔ یہ مال یہاں سے کون بھیجتا ہے؟ میں اور آپ بھیجتے ہیں نا بھائی۔ ہر چیز کا ملبہ کسی اور کے اوپر نہ ڈالا کرو۔ کون بھیجتا ہے مال؟ میرے اور آپ کے تاجر بھیجتے ہیں نا، میرے اور آپ کے صنعتکار بھیجتے ہیں۔ کوئی قوم آپ سے کام تیار کرنے، ایون یہ کہ مسلمان ممالک جو مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہندوؤں سے مال منگوائیں گے، انڈیا سے چاول منگوائیں گے، ان سے کام کریں گے، پاکستان سے کام نہیں کریں گے، نہ ان سے کپڑا منگائیں گے، نہ ان سے گارمنٹس منگائیں گے۔ جو مشکلات ہیں یہاں سے مال، اور اس میں کیا ہوتا ہے جو صحیح کام کرنے والا ہے وہ بھی بیچارہ تباہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دنیا آتی تھی خریداری کے لیے کسی وقت میں اس ملک میں، سارے چلے گئے۔ آپ نے جناب روئی کے اندر نمک بھر بھر کے بھیجے، آلوؤں کے اندر انجیکشن لگا لگا کے ان کو پھلا کر جو ہے یہاں سے روس بھیجے۔ کیا کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا کام کیے ہم نے۔ وزن کو بڑھانے کے لیے پتھر ڈال کے بھیجے۔ کبھی ذرا داستانیں سنیں جو ایکسپورٹ وغیرہ سے جو وابستہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں جو آپ کو صحیح صورتحال بتائیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو جس قوم کے اندر مالی معاملات کے اندر ڈنڈی ہو، صحیح نہ ہو، وشدت المؤنہ، اللہ رب العزت معاشی تنگی کے اندر اس کو مبتلا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور کوئی قوم بھی جب زکوٰۃ چھوڑ دیتی ہے
اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اپنے مال میں سے، تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرمانا چھوڑ دیتے ہیں، قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر زمین کے اندر چوپائے نہ ہوں، زمین کے اندر جانور نہ ہوں، تو اللہ رب العزت کبھی بھی بارش نازل نہ فرمائے۔ یہ جو آپ لوگوں اور مجھے بارشیں مل جاتی ہیں، یہ جو قحط سے ہم بچے ہوئے ہیں، ان جانوروں کی وجہ سے بچے ہوئے۔ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی صوفی نہیں کہہ رہا، کوئی ولی نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان صادق فرما رہی ہے کہ تمہیں جو بارشیں بھی ایسے حالات میں ملتی ہیں، وہ بھی تمہاری دعاؤں اور اعمال کے نتیجے میں نہیں، جانوروں کے نتیجے میں۔ یعنی معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ کی اور میری قیمت اس وقت جانوروں، بچھوؤں اور چھپکلیوں سے بھی کمتر ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ زکوٰۃ کا نظام اسلام کا ایسا خوبصورت نظام ہے کہ اگر اس پر 30% بھی عمل ہو جائے، شیخ صدیق الزریر بہت بڑے معیشت دان گزرے ہیں اور عالم بھی تھے، بحرین کے رہنے والے تھے، ابھی انتقال ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کے مسلمان صرف 30% مسلمان بھی اگر زکوٰۃ دے دیں تو اس دھرتی پر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، پوری دنیا کے انسان۔ ویسے تو دیکھو زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے، انہوں نے کیلکولیشن بتائی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو کہ فرائض ہے، نماز کے ذات 32 مقامات کر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا۔ الحمدللہ جو بات اچھی ہے بھائی وہ کرنی بھی چاہیے۔ اس شہر کو خصوصاً کراچی کو اللہ رب العزت نے یہ قدر امتیاز بخشا ہے، یہ میں قدرے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس شہر کے باسیوں کو اس عبادت کی طرف توجہ ہے، ورنہ بقیہ پورا ہمارا ملک زکوٰۃ سے بالکل بے پرواہ اور بے بہر ہے تقریباً۔ اور آپ کے کسانوں کو، اکثر کسانوں کو عشر کا پتہ ہی نہیں ہے، عشر زمین کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں، بس نام الگ ہے وہ زکوٰۃ ہی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور معاملات ذکر فرمائے، 5 میں نے کہا تھے، لیکن موجودہ حالات میں ان 3 چیزوں کا جو ہے وہ ہمارا موضوع بنتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی 3 اسباب جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور 3 اسباب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف توجہ فرمائی اور ان کو دور کرنا چاہیے۔ مالی لین دین کے اندر صفائی ستھرائی، پچھلے جمعے کو بھی تقریباً یہی میں نے عرض کیا۔ نمبر 2، زکوٰۃ، اللہ رب العزت کے جو مال ہے، اللہ رب العزت کا جو حق ہے مال کے اندر، اس کی ادائیگی۔ اور پہلی بات یہ فواحشات سے بچنا اور کثرت استغفار، یہ تو ہو گئی باتیں۔ اور آخری بات 2-3 باتیں اور، ظاہری اسباب کے اندر ہم بڑی نواب قوم ہیں، سمجھ رہے میری؟ نواب قوم جانتے ہیں کہ جیب میں دھیلا نہیں ہوتا، عیاشی کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت علی خلیفہ بنے نا، تو کسی نے خط لکھا کہ کشمش نہیں ہے، کشمش کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، بھائی اگر کشمش مہنگی ہو گئی ہے تو کھجور استعمال کرو، جب تم استعمال کرنا چھوڑ دو گے تو چیز کے ریٹ خود بخود ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں ٹماٹر کے بغیر سالن بنتا نہیں ہے، فروٹ چاٹ کے بغیر آپ کی افطاری نہیں ہوتی، اور پھر رو رہے ہوتے ہیں، اور لیمو کے بغیر آپ کا افطاری میں جو ہے نا وہ پانی نہیں بنتا۔ بھائی 10-12 دن رک جاؤ، 5-7 دن رک جاؤ، اس کے بعد فروٹ چاٹ بھی بنا لینا۔ یعنی نوابی قوم ہے ہم، عادتوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب چیزیں مہنگی ہو جائیں استعمال کم کر دو، چیزوں کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ میں عمرے پر تھا
پچھلے سال تو ایک انڈین ملا، مسلمان تھا، ظاہر ہے عمرے پر مسلمان ہی آتے ہیں، پتہ نہیں حیدرآباد کا تھا کہاں کا تھا، کوئی بات چیت چلی، لمبی بات چیت ہو گئی، وہ انڈیا کے حالات، یہ وہ مسلمانوں کے حالات، تو پتہ نہیں، میں نے کہا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو بھائی معمولی جو متوسط خاندان بھی ہے نا، تو وہ جہیز کے اندر بیٹی کو 5 سے 10 تولے سونا دیتا ہے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتے 5 تولے سونا؟ ہمارے تو خاندانوں میں اتنا سونا نہیں ہوتا، مطلب یہ ضروری ہے؟ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں نے تو اس کو بڑا کم بتایا، یہ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ یقین کریں جیسے کرنٹ لگ جاتا ہے نا، بندے کو اچھل پڑتا ہے، 5 تولے سونا، بالکل ہل گیا بیچارہ۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں برادریوں کے اندر جن کو ہم دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو وہاں تو یہی رواج ہے۔ تو میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہنے لگا ہمارے یہاں تو شاید پوری برادریوں میں اتنا سونا نہ ہو، آپ ایک فیملی کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت تک شادی نہیں ہوتی۔ فضول قسم کے خرچے، فضول قسم کی رسم و رواج، جن کے اوپر پیسے کا ضیاع، جن کے اوپر وقت کا ضیاع، اور پھر جو ہے کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی۔ برکت رزق کی قدر کرنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ فضول خرچیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور دن میں 4 کپ کے بغیر چائے کا آپ کا گزارا نہیں ہوگا، بھائی 2 ٹائم کر لو تم چائے۔ ہر کھانے کے بعد پہلا آرڈر بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی چائے بناؤ ذرا، ابھی جو ہے آخری روٹی نیچے جا رہی ہوتی ہے اور چائے کا آرڈر پہلے تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کسی چیز کا استعمال کوئی مہنگی ہو گئی، بھائی اس کو کم کر دو۔ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، محسن صاحب گواہ ہیں، ابھی کل ہی میں نے کہا بھائی میں نے تو گاڑی کھڑی کر دی ہے بالکل، اکثر اوقات فیملی کے علاوہ کہیں جانا ہوتا ہے موٹر سائیکل پر جاتا ہوں، تو کم کر دو، کوئی آپ کی عزت نہیں کم ہوگی، آپ کے سالن میں تھوڑی سی لذت کم ہو جائے گی، تو یہ بھی دین اور شریعت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے چٹخارے کم کر دو، یہ بھی دین اور شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور آپ کے اور میرے اس پر جو ہے جب تک 3 ڈشیں نہ ہو کھانا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بہترین سالن ہے سرکہ، کیا؟ سرکہ۔ اور بلکہ فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں سرکہ ہو اس میں کبھی بھوک نہیں آتی، اور یہاں تو سرکہ میرا خیال بڑی توہین ہو جائے گی۔ تو اپنی زندگیوں کو بھی سادہ کریں، کچھ اپنے اخراجات میں بھی کمی کریں، کچھ چیزوں کو بھی جو ہے وہ کریں، اور اپنی زندگی کے طور طریقوں کو بھی بدلنا سیکھیں۔ اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔